لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. حج تمتع کا ارادہ کرنے والے میقات سے لبیک عمرتن کہہ کر صرف عمرہ کی نیت کریں. حج تمتع کی نیت کیسے ہوگی؟ میقات سے صرف عمرہ کی نیت ہوگی، لیکن یہ حج کے مہینوں میں ہوگا. سفر حج کے مہینوں میں ہوگا، یعنی شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج میں. لیکن میقات سے صرف عمرے کی نیت کریں گے. حج کی نیت سے احرام 8 ذی الحج کو پہنا جائے گا. ٹھیک ہے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا احرام باندھتے ہوئے سنا. آپ فرما رہے تھے لبیک عمرتن و حجن. صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ آپ کا حج قران تھا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حج قران میں عمرے اور حج دونوں کی نیت کا احرام باندھا جائے گا، کیونکہ اس میں عمرہ کر کے احرام کھولتے نہیں، ایک ہی احرام سے باقی ریچولز بھی ادا کیے جاتے ہیں. اور حج افراد والے تو نیت کب کریں گے؟ حج جب شروع ہوگا، اور صرف حج ہی کی نیت کریں گے. حیض میں ہونے کے باوجود خواتین میقات سے عمرہ کے احرام کی نیت کریں گی. پاک ہیں یا نہیں، لیکن میقات پر ہی نیت کرنا ہوگی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اسماء بنت امیس نے شجرہ کے مقام پر ذوالحلیفہ میں محمد بن ابی بکر کو جنم دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو حکم دیا کہ وہ انہیں غسل کر کے احرام باندھ لینے کا حکم دیں. احرام حیض اور نفاس دونوں حالتوں میں، یعنی ناپاکی کی حالت میں بھی باندھا جا سکتا ہے، اور وہ میقات سے ہی باندھنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو میقات 2 طرح کی ہوتی ہے، میقات مکانی اور میقات زمانی. میقات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپوائنٹڈ پلیس یا اپوائنٹڈ ٹائم. بعض لوگ ان الفاظ کے ساتھ نیت کرتے ہیں، اللہم انی ارید الحج او العمرۃ فیسرہ لی وتقبلہ منی. یہ الفاظ مسنون نہیں ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون الفاظ کیا ہیں؟ لبیک عمرۃ و حجن، یا پھر لبیک عمرۃ. اور یہ الفاظ بلند آواز سے دہرائے جائیں گے، واضح، یعنی پروناؤنس کیے جائیں گے. اسی لیے جب ایک شخص نے حج بدل کی نیت اپنے بھائی کی طرف سے کی تو آپ نے اس کو اس سے روکا. جو ہی نیت ہوگی اس کے فوراً بعد تلبیہ پکارا جائے گا. تلبیہ کہتے ہیں لبیک پکارنا، لبیک کہنا. سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تلبیہ کہنے والا لبیک پکارتا ہے تو اس کے دائیں بائیں دونوں طرف زمین کی انتہا تک سب پتھر، درخت اور اینٹ، ہر چیز اس کے ساتھ لبیک پکارتی ہے. ہمیں سنائی نہیں دیتی، لیکن اس وقت ان کی تسبیح لبیک ہوتی. کتنی فضیلت کی بات ہے کہ سب اس کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. زمین و آسمان تو ویسے بھی اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. فیلنگز ایک دم چینج ہو جاتی ہیں، متاثر ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتے آپ. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
جب یہ تلبیہ پکارا جاتا ہے نا تو مجھے اڑتے جہاز اور دوڑتی گاڑیاں اور ان پہ بیٹھے لوگ نظر آتے ہیں. ہر ایک کا امیجنیشن ہوتا ہے نا, تو ایک دم مجھے ایسا لگتا ہے جیسے فلائی کر رہی ہیں چیزیں نا, بھاگ رہے ہیں. اللہ میں حاضر ہوں, میں آ رہا ہوں, میں پہنچ رہا ہوں. اور جب یہ احساس شامل ہو جاتا ہے نا کہ ہر چیز ساتھ ہے, تو آپ کا وہ جو لونلینس ہے نا, اور یہ فیلنگ کہ ہمارا دنیا میں کوئی نہیں. اکثر خواتین کو یہ شکوہ رہتا ہے نا, کوئی نہیں ہے ہمارا, ہم مسکین. تو جب اللہ کا ذکر آپ کرتے ہیں تو ہر چیز آپ کی. ایک اور حدیث ہے, ما احل محل قط الا بشر ولا کبر مکبر قط الا بشر قیل بالجنہ قال نعم. جب بھی کوئی تلبیہ کہنے والا تلبیہ پڑھتا ہے تو اسے خوشخبری دی جاتی ہے, یعنی وہ کہہ رہا ہے تو اس کو بھی جواب ملتا ہے. اور جب بھی کوئی تکبیر کہنے والا اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کو خوشخبری دی جاتی ہے. سوال کیا گیا جنت کی, آپ نے فرمایا ہاں جنت کی. تو جو ہی حج کی نیت کر لیں, لبیک حجن یا لبیک عمرتن, اور سواری پہ سوار ہو جائیں تو تلبیہ شروع کر دیں. میں نے پہلا عمرہ جارڈن سے کیا تھا. جارڈن سے ہم لوگ آئے تھے جدہ جہاز پر. وہ واحد جہاز ایسا تھا جو راستہ بھر تلبیہ سے گونجتا رہا. افسوس یہ کہ وہ سین مجھے دوبارہ نہیں کبھی ملا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہوئے, اور جب وہ ذوالحلیفہ کی مسجد کے پاس کھڑی ہو گئی تو آپ نے تلبیہ پڑھا, یعنی جو ہی اونٹنی اٹھی تلبیہ شروع ہو گیا. صحیح مسلم کی روایت ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 4 رکعتیں پڑھی, لیکن ذوالحلیفہ میں 2. کیوں؟ قصر. پھر آپ نے رات وہیں گزاری. صبح کے وقت جب آپ اپنی سواری پہ سوار ہوئے تو آپ نے لبیک پکاری. صحیح بخاری. اب یہ نہیں کہ ایک دفعہ پڑھ کے بس چپ ہو جائے بندہ, اسے مسلسل پکارتے رہنا چاہیے. پھر یہ کہ تلبیہ کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا, تسبیح اور تکبیر سے کرنا. انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں رات گزاری حتیٰ کہ صبح ہو گئی. پھر آپ ظہر کے بعد اپنی سواری پہ سوار ہوئے. جب وہ آپ کو لے کر مقام بیدا میں سیدھی کھڑی ہوئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد, تسبیح اور تکبیر پڑھی. یعنی پہلے یہ پڑھا اور پھر اس کے بعد آگے تلبیہ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جابر کہتے ہیں احل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتوحید, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے ساتھ آواز بلند کی, یعنی تلبیہ پڑھا. تلبیہ کیا ہے؟ توحید کا میسج ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. ایک بار یہ الفاظ پڑھنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم حجۃ لا ریاء فیہ ولا سمعہ, اے اللہ اس حج کو ایسا بنا دے کہ اس میں ریاکاری اور دکھلاوا نہ ہو. یعنی جب نیت کی تو یہ الفاظ بھی پڑھے تلبیہ کے ساتھ, اور یہ صرف ایک بار پڑھے. لا ریاء فیہ ولا سمعہ, دونوں میں فرق کیا ہے؟ ریا کہتے ہیں دکھانے کو, کوئی کام کرتے ہوئے دکھانا, اور سمعہ جب ہو چکے تو اس کے بعد اس کی شہرت کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل حج کون سا ہے؟ قال العج والثج, جس میں بلند آواز سے لبیک پکاری جائے اور قربانی کے جانور کا خون بہایا جائے, یعنی اس میں قربانی بھی ہو. خلاد بن صاحب انصاری اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے حکم دیا کہ میں اپنے صحابہ اور دوسرے ساتھ والوں کو حکم دوں کہ تلبیہ کہنے میں اپنی آوازیں اونچی رکھیں. کس نے آ کے کس کو کہا؟ جبریل علیہ السلام نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کس کو حکم دیں؟ صحابہ کو حکم دیں اور اپنے ساتھ والوں کو حکم دیں کہ تلبیہ میں آوازیں اونچی رکھیں. ابو ہریرہ سے مروی ہے اور یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل نے مجھے بلند آواز سے تلبیہ پڑھنے کا حکم دیا کیونکہ تلبیہ شاعر حج میں سے ہے. جب مرد بلند آواز سے تلبیہ پڑھ رہے ہوں تو عورتیں بھی ساتھ بلند آواز میں شریک ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ احادیث عام ہیں, مردوں کی تخصیص نہیں ہے.
حضرت عائشہ اپنی آواز اتنی بلند کرتی کہ مرد سن لیتے، لیکن الگ عورتیں کہیں ایک طرف اکٹھے ہو کے نہیں اس طرح بلند آوازیں کریں، لیکن یہ کہ عموماً سواری میں بھی مرد اور عورتیں اکٹھے ہی ہوتے ہیں، یا کہیں سے گروپ جا رہا ہوتا ہے تو عورتیں اکیلی نہیں ہوتی، عموماً اکٹھے ہوتے ہیں، تو پھر جب مردوں کے ساتھ اور مرد بلند آواز سے پڑھنے تو عورتیں بھی ساتھ بلند آواز سے پڑھیں۔ ابو عطیہ کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ کو کہتے ہوئے سنا، میں جانتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلبیہ کیسی تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک، یہ بخاری کی روایت۔ حضرت معاویہ جب لیلۃ النفر کو نکلے تو انہوں نے تلبیہ کی آواز سنی، انہوں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ بتایا گیا حضرت عائشہ ہیں جنہوں نے تنعیم سے عمرہ کا احرام باندھا ہے، جنہوں نے تنعیم سے عمرہ کا احرام باندھا ہے۔ یہ بات جب حضرت عائشہ کو بتائی گئی تو انہوں نے فرمایا اگر یہ مجھ سے پوچھتے تو میں ان کو بتا دیتی کہ میں کون ہوں۔ مسنون الفاظ سب کو معلوم ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک ہر تعریف اور ہر نعمت اور ہر بادشاہت تیری ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ ابن عمر تلبیہ کے ان کلمات میں یہ زیادہ کرتے تھے، یعنی اضافہ کرتے تھے، لبیک لبیک وسعدیک والخیر بیدیک لبیک والرغباء الیک والعمل، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اور بار بار اطاعت کا اظہار کرتا ہوں کہ اللہ میں تیری بات مانتا ہوں، ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، میں حاضر ہوں، اور رغبت اور عمل تیری طرف ہے، یعنی میری رغبت بھی تیری طرف ہے اور میرا عمل بھی تیرے لیے ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیہ میں سے یہ بھی ہے لبیک الہ الحق، یعنی صرف ایک مخصوص چند الفاظ ہی نہیں ہے بلکہ تھوڑے تھوڑے اختلاف کے ساتھ مختلف الفاظ بھی آئے ہیں۔ لبیک الہ الحق، میں حاضر ہوں اے معبود برحق۔ جابر بن عبداللہ کا بیان ہے کہ لوگ ذل معارج اور اس طرح کے الفاظ زیادہ کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنتے اور انہیں کچھ نہیں کہتے تھے، یعنی لبیک کے ساتھ اگر کوئی اپنی محبت سے چند الفاظ مزید بڑھا دیتا تو آپ کچھ نہیں کہتے تھے، اور جو کام آپ کے سامنے ہو اور آپ اس پر خاموشی اختیار کریں تقریری حدیث اس کو کہتے ہیں۔ ذل معارج کا کیا معنی ہے؟ اے بلندیوں والے، یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، یعنی لبیک یا ذل معارج، لبیک یا ذل فواضل، اے فضیلتوں والے، اے بلندیوں والے، یعنی انسان ویسے بھی اللہ کو پیارے پیارے ناموں سے پکارتا ہے، اور جب اس راستے پر ہو تو اور بھی محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کے اور پیارے پیارے ناموں کے ساتھ اگر پکارا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ محمد بن ابی بکر ثقفی سے روایت ہے کہ انہوں نے انس بن مالک سے پوچھا جبکہ وہ دونوں صبح کو منا سے عرفات جا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ لوگ آج کے دن کس طرح کرتے تھے، یہ دن کیسے گزارتے تھے؟ انس نے بتایا کوئی ہم میں سے لبیک پکارتا، اس پر کوئی اعتراض نہ کرتا، کوئی تکبیر کہتا اور اس پر بھی کوئی انکار نہیں کرتا تھا، اللہ اکبر بھی پکارتے ہوئے جاتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لبیک کب تک پکاری جائے گی اور کب ختم کر دینی چاہیے؟ مکہ تک کا سارا راستہ انسان جتنا چاہے تلبیہ پکارتا رہے۔ جب مکہ میں آپ داخل ہوں یا کسی بھی نئے شہر میں، بعض لوگ جدہ کی طرف سے جاتے ہیں، بعض کسی اور شہر کی طرف سے جاتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت یاد رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے آپ جب کسی بستی میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو تب تک نہ داخل ہوتے جب تک یہ الفاظ نہ کہہ لیتے۔ کون سے الفاظ ہیں؟ اللہم رب السماوات السبع وما اضلت ورب الارضین السبع وما اقلت ورب الریاح وما اذرت ورب الشیاطین وما اضلت انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا۔ ٹھیک ہے؟ اے اللہ، 7 آسمانوں کے رب، ان چیزوں کے رب جن پر آسمانوں نے سایہ کیا ہوا ہے، اور 7 زمینوں کے رب، اور ان چیزوں کے جن کو ان زمینوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور ہواؤں کے رب، اور ان چیزوں کے جن کو یہ ہوائیں اڑائی پھرتی ہیں، شیطانوں کے رب، اور ان مخلوقات کے جن کو شیطانوں نے گمراہ کیا ہے۔
मैं तुझसे इस बस्ती की खैर और जो कुछ इसमें इसकी खैर का सवाल करता हूँ। यानी इस बस्ती में जो भी खैर है मैं उसका सवाल करता हूँ, और इस बस्ती के शर से और जो कुछ इसमें है उसके शर से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। यानी बस्ती के शर से भी और बस्ती के अंदर जो कुछ है उन सब चीजों के शर से। अब देखिए, किसी भी नए शहर में दाखिल होते वक्त इंसान के ऊपर एक घबराहट सी तारी होती है, पता नहीं यहाँ कोई चोर ना हो, पता नहीं यहाँ कोई सांप ना हो, पता नहीं यहाँ के लोग कैसे हों, लुट ना जाए। तो ये दुआ पढ़ लें। अब इजाजत। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक